بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر کہ حضور کا مقام محمود کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خاص مقام ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ بہت سارے علماء نے 1400 سال میں اس کو بیان کیا ہے، کسی نے کسی رخ سے اس کو دیکھا ہے، کسی نے کسی رخ سے دیکھا ہے، تو سب ہی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ سب کا مطلب اور مقصود جو ہوتا ہے وہ حضور کی شان کو بیان کرنا ہے۔ جہاں تک میرا نظریہ اور سوچ ہے، مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور اپنی ساری امت کو، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس ساری امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا، یہ مقام محمود ہے۔ اور دوسرا یہ مقام محمود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک خود استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، یہ مقام محمود ہے۔ پھر تیسری بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روز محشر ساری امتیں جمع ہو کر حضور کے قدمین شریفین میں آ جائیں گے، اور تمام انبیاء بھی حضور کے قدموں میں آ جائیں گے، تمام رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائیں گے، اور کیونکہ وہ ساری امتیں پہلے انبیاء سے نہیں کا جواب سن چکے تھے، تو جب حضور کے پاس آئیں گے تو یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں کہ حضور کسی بات کا انکار کر دیں، تو سب نبی اور سب امتیں حضور سے سوال کریں گی، آقا یا رسول اللہ آج کے دن اگر آپ ہماری شفاعت کریں تو ہماری بات بنے گی۔ تو پھر وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو الفاظ حضور کے لیے استعمال ہوں گے انبیاء سے اور امت بھی، وہ ایک لفظ استعمال کریں گے، وہ ہے یا محمد۔ وہ یہ لفظ جو ہے اس پر آج امت اعتراض کرتی ہے، اور یہی جو الفاظ ہیں قیامت کے دن دہرائے جائیں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور میں تمام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، الشفاء تمام کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، حدیث صحیح پہ بات کر رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تمام انبیاء بھی امتیں بھی کہیں گے یا محمد، نگاہ کرم فرما دیجئے، آج آپ اگر ہماری نہیں سنتے تو پھر کون سنے گا؟ تو یہاں پر احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ تو یہ بروز محشر میں پھر حضور کو تو سبھی یا رسول اللہ کہیں گے، اور کیا کمال کی بات ہے کہ اللہ بھی کھڑا ہوگا، اللہ سامنے ہوگا، اللہ اپنے مقام پہ بیٹھا ہوگا، مگر کوئی نبی، کوئی امت بھی اللہ کے پاس نہیں جا رہی، بلکہ اللہ کے محبوب کے پاس آ رہی ہے، رب کے سامنے، رب کے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے رب کے غیر کے سامنے جا کر وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ غیر نہیں ہے، اصل میں وہی تو حضور اللہ کے ہیں، وہی تو اللہ کا ہے، جس کی بدولت ہم اللہ کے ہوئے، جس کو ہم اللہ کا غیر کہتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے، اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ حضور سے مدد مانگ رہے۔ یہ حدیث بخاری ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا محمد آج ہماری مدد کریں، تو خدا کے سامنے حضور سے کہیں گے تو میرے آقا پھر مدد فرمائیں گے۔ یہ مقام محمود ہے، یہ سارے مقام محمود کی جھلک ہیں، رنگ ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور میں خطاب کروں گا تمام کی طرف سے، اور میں ہی شفاعت کروں گا، اور پھر میں اللہ کی بائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر اللہ رب العزت سے جو اللہ فرمائے گا میں کہوں گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیں۔ آج امت جو حضور سے واقف نہیں ہے، حضور کی محبت سے واقف نہیں ہے، انتشار میں، اختلافات میں جو بٹی ہوئی ہے، وہ امت جو ہے میرے آقا کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی شفاعت جو ہے وہ کن کے لیے ہے، حضور نے فرمایا نیکوں کے لیے میری شفاعت نہیں ہے، وہ تو بیسکلی نیک ہوں گے، جنت میں جائیں گے، میری جو شفاعت ہے وہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ ہائے ہائے، یہ ہے محبت کا عالم میرے آقا۔ اور آج ہماری محبت کے کیا حال ہے؟ سب
یہ میرے آقا کے مقام ہیں۔ تو آپ جس کو بھی چاہیں مقام محمود کا الفاظ دے دیں، بات تو ایک ہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، شان کی بات ہے۔ بابا وقار، یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جس محبوب نے ہماری قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے، ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے، اس میں اہل حدیث بھی ہوں گے، اہل دیوبند بھی ہوں گے، اہل تشیع بھی ہوں گے، سب ہوں گے جن کے حضور شفاعت کریں گے۔ تو یہ سب ہوں گے، پچھلی امتوں کی بھی، جو انبیاء کی امتیں ہیں ان کی بھی شفاعت میرے آقا کریں گے۔ تو جو میرا محبوب، جو خدا کا محبوب، جو کائنات کا محبوب اتنا کچھ ہمارے لیے کرے گا، ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ سر جھکا کر جہاں نماز پر بیٹھ کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھے، درود ویسیہ، اور اس کی برکت آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے آپ کے کتنے پریشانیاں، کتنے معاملات اللہ پاک حل کرے گا۔ اور یہ تو دنیا کی پریشانی ہے، بڑی چھوٹی پریشانی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی بڑی پریشانیاں ان سے دور ہوں گی۔ آخرت والے دن جب کوئی نہیں مدد کرنے والا ہوگا، جب کوئی سننے والا نہیں ہوگا سوائے محمد مصطفیٰ کے، اہل بیت کے، اصحاب کے، اولیاء کے، تو اس وقت آپ کو جو پریشانی آئے گی اس کا حل میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، وہ ہے درود اویسیہ، حضور پر درود پڑھے۔ خدا کی قسم یہ بڑا خوبصورت درود ہے۔ اللہ پاک اس درود کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ساری امت کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے اور میں اچھا لیڈر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔